السلام علیکم دوستو، میں یوٹیوب چینل والے دوستو السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کی مہربانی سے آپ کی دعاؤں سے پہلی ویڈیو میری اپلوڈ ہو چکی ہے. اب دوسری ویڈیو میری کے طور پر میں آپ کے سامنے ہوں. تو آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر آج کا موضوع ہے میرا اٹانومی اور فزیالوجی. اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت کروں گا. اٹانومی کیا ہے، فزیالوجی کیا ہے، تو اپنے غور سے سننا ہے اور دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے. اٹانومی اور فزیالوجی کا تعارف. یہ دونوں سائنسی علوم زندہ چیزوں کے متعلق ہے. اٹانومی زندہ چیزوں کے ساخت کے علم کے اسٹرکچر کو اٹانومی کہتے ہیں. اس کے لفظی معنی چیزیں پھاڑنے ہیں، جسم کے طور سے ہوتا ہے. اصل میں یہ ایک یونانی لفظ ہے، لہذا یہ انسان کے تمام اعضاء کی تفصیل دیکھنے کے ایک طریقہ ہے. مثلا ہڈیوں، پٹھوں، دماغ، ریڑھ کی ہڈی وغیرہ کے بارے میں تفصیل لینا. فزیالوجی یہ ایک یونانی لفظ ہے جس کے دو حصے ہیں، نیچرل کے فزکس نیچرل کے اور لغوز کے یعنی معنی علم کے ہیں. لہذا یہ علم زندہ چیزوں کے کام کے متعلق ہے. مثلا انسان کے اعضاء کیسے کام کرتے ہیں، اس کی مثال ایک طرح ہے. دل کیا کام کرتا ہے، پھر وہ کیا کام ہے. اور دونوں سائنسی علوم کا اپنے بڑا فعال تعلق ہے، یوں کہ یہ کہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں. کسی چیز کا علم جاننے کے پہلے اس کی ساخت کے ماہیت کے بارے مطالعے کو جاننا ضروری ہے. مثلا گردوں کا پیشاب بنانا، مگر پیشاب بننے کے متعلق جاننے کے لیے یہ گردوں کا پھیل ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے کون سے حصے کام کرتے ہیں جاننے کے لیے کون سے کام کرتے ہیں ضروری ہے. لہذا ان دونوں علوم کے ایک دوسرے کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے. ان علوم کا اور بھی کئی علوم پر انحصار ہے. مثلا اسٹیالوجی علم یونانی لفظ ہے، لیا گیا ہے ہسٹوسیس اور لیگوس کے معنی یعنی نالج یعنی ٹیشوز کا علم. اس طرح بیماریوں کا علم یعنی پیتھولوجی اور یونانی الفاظ ہے جس کا مطلب لگوز اور پیتھوس اور لگوز کا مطلب نالج ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اٹانومی اور فزیالوجی کے میڈیکل مریض کی حقیقی جیسی ایک اہمیت ہے. جب تک ان دونوں کے بارے میں معلوم نہ ہو تو جسم نارملی کیسے ہوتا ہے، اس میں کیا کام ہو، اس کا کیا کام ہے، اس وقت تک بیماری کو سمجھا نہیں جا سکتا. اس بیماریوں نے فلاں عضو کی ساخت اور ان کے فعال کو کیا کیا تبدیلیاں پیدا کی ہیں، اور اس کے علاج کے لیے بھی فعال اور ساخت جاننا نہایت ضروری ہے. فلاں دوائی فلاں عضو کے کس حصے پر کام کرے گی، اس میں کیا تبدیلیاں لائے گی. اٹانومی اور فزیالوجی کی مختصر تاریخ. بریف ہسٹری آف دی اٹانومی اینڈ دی فزیالوجی. ان علوم کے بارے میں پہلے زمانے میں یونانی لوگوں کی کافی معلومات تھی، مگر کوئی خاص ترتیب وغیرہ نہ تھی. مگر 377 سے لے کر 406 کے درمیان ایک مشہور یونانی طب ہائپوکریٹس نے اس علم کو ترتیب دیتے ہوئے طب کو میڈیسن کے میدان میں متعارف کرایا اور لوگوں کو صحیح طرح متعارف کرایا. مثلا اس نے کھوپڑی کی ہڈیوں کی صحیح تفصیل وغیرہ وغیرہ دی. اس کے بعد رومن طب نے جانوں کو چیر پھاڑ کر سے بڑی معلومات لی. مثلا جوڑوں کے درد کے بارے میں، ہڈیوں کے بارے میں، دماغ یعنی اعصابی نظام، پٹھوں کے مطالعے وغیرہ. غالباً 130 سے 200 سن کا دور تھا. تو اس کے بعد اس میں سائنس کو کافی زوال آیا، کیونکہ مردہ چیزوں کو چیر پھاڑ منع تھی. کافی عرصے بعد بولی سینا نے بڑا اہم کام کیا، جنہوں نے اس میدان میں ایک نئی روح پھینکی.
اس کے بعد اس کام کو میڈیکل سائنس والے بھی نہیں بول سکتے. یہ دور AD 98 سے لے کر 1037 بعد کا مسیح کا ہے. بعد میں 15,000 سے لے کر 15 بعد میں 1514 سے لے کر 1564 تک نے بے شمار مردہ جسم کو مطالعہ کیا اور انسانی جسم کو کتاب کی صورت میں علم دیا. یہ تاریخ میں پہلا ایک مجموعہ تھا جو اٹانومی کی متعلق تھا. فزیالوجی میں پھر 1558 سے لے کر 1657 تک جو ایک ولیم ہیوری جو ایک انگریز سائنسدان تھا، غالباً اس نے دوران خون سرکولیشن آف دی بلڈ کے بارے میں لکھا. اس دور میں تقریباً ساری دنیا ہی ان علوم سے متعارف ہو چکی تھی. ہر ملک اپنی اپنی جگہ کام کر رہا تھا، اور آج یہ زمانہ ہے کہ ایک خلیہ کی ساخت کے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہیں کہ انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے. مکان کی ایک اینٹ کی طرح ایک خلیہ سیل بھی جاندار جسم کی اکائی ہے، خود بین سے دیکھا جا سکتا ہے. اس کے بارے میں اتنی معلومات لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. فلاں خلیے کیسے زندہ ہیں، زندہ رہنے کے لیے خوراک کیسے لیتے ہیں اور کہاں سے لیتے ہیں، پھر یہ کیسے استعمال کرتا ہے. انسان کی پیدائشی دیکھ لیجئے، ایک خوردبین خلیہ سے پھر اتنا بڑا انسان بن جاتا ہے. اور انہی لوگوں کا کام ہے کہ انہوں نے پہلے سیل کی اٹانومی اور فزیالوجی کا مطالعہ کیا، پھر دیکھا کہ ایک عورت کا انڈا ایک اور مرد کا سپرم کیسے ملتے ہیں، پھر وقت کے ساتھ ساتھ کیا تبدیلیاں آتی ہیں. اس کی تفصیل آگے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. اب چلتے ہیں اس خلیے کے بارے میں. صدی سے پہلے خلیے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا. اکائی کیا چیز ہے، اس کی اعضاء کون سے ہیں، لیکن جب اس صدی میں دوربین مائکروسکوپ ایجاد ہوئی تو تمام چیزوں کی دریافت ہوئی. میں ایک جرمن سائنسدان نے کافی تحقیق ایک تھیوری دی جسے سیل تھیوری کہتے ہیں. اس نے کہا کہ تمام زندہ چیزیں یعنی درخت، حیوان خلیوں سے بنتے ہیں. All animal and the plant have a خلیہ and structure. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں خلیہ کیا ہے. ہم زندہ چیزوں کی ساخت کی اکائی کو خلیہ کہتے ہیں. یعنی درخت اور حیوان تمام خلیوں سے بنے ہیں. اس طرح سمجھے کہ اس مکان کی تعمیر کے لیے اینٹ کی ضرورت ہے اور اینٹ مکان کی ایک اکائی ہے. اس طرح جاندار چیزوں کے جسم کی اکائی سیل ہے. ایک خلیہ سے دو اہم حصے بنتے ہیں، سائٹوپلازم اور نیوکلیس مرکزہ. اس سے پہلے کہ ان چیزوں کی تفصیل سنی جائے، بہتر ہے کہ پودوں اور حیوانوں کے خلیوں کا فرق بیان کیا جائے. یعنی دونوں جانداروں چیزوں کے خلیے میں بنیادی فرق کیا ہے. ڈفرینس بٹوین اینیمل اینڈ دی پلانٹ سیل. ایک تو یہ کہ پودوں کے خلیے کو یہ اپنی مخصوص شکل ہوتی ہے، جبکہ اینیمل کے خلیوں کی کوئی مخصوص شکل نہیں ہوتی. اس کے علاوہ پودوں کے خلیے کے ارد گرد خاص جھلی بنی ہوتی ہے، مگر حیوانی خلیے میں نہیں ہوتی. تیسرا فرق یہ ہے کہ پودوں کے خلیے میں نیوکلیس درمیان میں ہوتا ہے، مگر حیوانوں میں نہیں ہوتا. اس کے علاوہ حیوانوں کے تمام خلیے خودبین ہی سے دیکھے جا سکتے ہیں، سوائے مچھلی کے اور مرغی کے انڈوں کے. ایک خلیے کی خصوصیت کیمیائی طور پر اپنے لیے خوراک پیدا کریں، ایک خلیے سے زیادہ خلیے بنا سکے. مثلا
اپنے ماحول کی تبدیل کے مطابق رہ سکے، تو یہ اپنا تحفظ بھی کر سکے، اپنا دفاع بھی کر سکے۔ امیبیا اڈیپٹیبلٹی ایک جاندار خلیہ ہے جو پانی میں پایا جاتا ہے۔ اس کے گرد گرمی ہیٹ لائی جائے تو یہ اس کے راستے میں کوئی چیز آ جائے تو اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے، پہنچا سکے یا نیا راستہ بدلتا رہتا ہے۔ ایک خلیے میں متعدد اجزاء ہوتے ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے چکنائی فاسٹ ہو گیا، کاربوہائیڈریٹ ہو گئی، پروٹین ہو گئی، پانی ہو گیا، دیگر نمکیات ہو گئے، انزیم ہو گئی، انہیں بیولوجیکل کیٹالائزڈ کہتے ہیں۔ نیوکلیس ایسڈ یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، اس میں پہلے نمبر پر ڈی این اے ہے اور دوسرے پر آر این اے ہے۔ یہ خلیے کے مرکزہ میں ہوتا ہے، اور خلیے کی تقسیم اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ رائبونیوکلیس ایسڈ یہ مرکزہ بھی ہوتے ہیں اور سائٹوپلازم میں بھی، اور یہ خلیے پروٹین بنانے کے کام آتے ہیں۔ اچھا، مرکزہ ہو گیا، یہ گول بیضوی شکل کا ہوتا ہے جو کہ تقریباً خلیے کے مرکز میں واقع ہوتا ہے۔ اس کے ارد گرد جھلی ہوتی ہے جو چھلنی کی طرح ہوتی ہے، اس کو نیوکلیئر میمبرین کہتے ہیں۔ یہ جھلی مرکزہ کو سائٹوپلازم سے علیحدہ کرتی ہے۔ مرکزہ میں دو چھوٹے چھوٹے گول مرکز ہوتے ہیں جنہیں نیوکلائی کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ان میں نیوکلیس ایسڈ بنتے ہیں۔ اس کے اہم اجزاء ہیں، اس کے کروموسومز کو ہوتے ہیں جو اس کی تقسیم کے وقت نمودار ہوتے ہیں۔ اس میں ڈی این اے ہوتا ہے، جیسے خلیے کی تقسیم میں ایک بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں۔ مثلا جانوروں کا بچہ شکل ہی میں جانور ہی ہوتا ہے، انسان کا بچہ انسان ہی رہتا ہے۔ یوں سمجھے کہ مرغی کے نیچے مرغی کے انڈوں کے علاوہ بطخ کے انڈے رکھ دیے جائیں تو مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے نہیں نکلیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ مرغی کے انڈوں میں سے بطخ اور بطخ کے انڈے میں سے مرغی کے بچے وغیرہ نکل آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آگے آگے سائٹوپلازم اس کے بے شمار کنٹیکسٹ ہیں، مثلا ریبوسومز جو پروٹین بناتے ہیں، مائٹوکانڈریا یہ خلیے کو زندہ رہنے کے لیے توانائی مہیا کرتے ہیں، سینٹرل باڈی یہ خلیے کی تقسیم میں حصہ لیتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار چیزیں ہیں۔ ایک خلیے کو زندہ رہنے اور تقسیم کے لیے مرکزہ اور سائٹوپلازم ضروری ہے۔ اگر ایک چیز ضائع کر دی جائے تو خلیہ آہستہ آہستہ مر جاتا ہے۔ اورل کیویٹی منہ، اس کے بعد موضوع آ گیا ہے خوراکی نالی کا پہلا حصہ جس کے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اورل کیویٹی اور پراپر ویسٹیبیول یہ دانتوں اور رخساروں کے درمیان والا حصہ ہے۔ ویسٹیبیول اس حصے کے باہر والی دیوار ہونٹ، لپ اور رخسار چیکس بناتی ہے، جبکہ اندر کی طرف دانت ہوتے ہیں۔ دانت اور رخسار چھوٹے چھوٹے میوسلس سے بنتے ہیں، اور پھر یہ پٹھے جلد سکن میں لپٹے ہوتے ہیں، اندر جھلی ہوتی ہے جسے میوکس میمبرین کہتے ہیں۔ تو میرے بھائی آج کے لیے ماشاءاللہ اتنا سا کافی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب لازمی کرنا ہے۔ تو تب تک کے لیے اجازت، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔